Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to the episode 6 of our Sira podcast, Know Your Nabi. Previously ہم یمن کے اندر جو یہودی ایک بادشاہ تھا، ذو نواس اس کا نام تھا، اس نے جو اس وقت کے کرسچنز جو تھے، جو اس وقت کے مسلمان تھے، ان کے اوپر جو عذاب ڈھایا، اور جن کو ہم اصحاب الاخدود کہتے ہیں، ہم نے کو پریویسلی ڈسکس کیا تھا کہ کس طریقے سے عبداللہ بن ثامر نامی شخص اور کس طریقے سے اس کو سولی پر لٹکا دیا گیا، اور کیسے ایک قوم جو ہے وہ ایمان لے کے آئی. اور پھر جو یہودی جو تھا ذو نواس، اس نے ان 20,000 لوگوں کو جو اس وقت اسلام قبول کیے، ان کو اس نے فورس کنورژن کے اوپر کہ تم جوڈائزم کو ایکسیپٹ کرو. انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا اور ان کو بڑے فتنے میں ڈالا اور آگ لگا کے اس خندق، اس ٹرینچ کے اندر ان کو جلا دیا. تو کیونکہ تاریخ کے اندر ایک بہت بڑے ظلموں میں سے ایک ظلم ہے، ایسے جینوسائڈز ہوتے رہے ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ پھر انسان ہے، خون جو ہوتا ہے وہ پھر خون ہوتا ہے، اور ناحق خون بہنا یہ ہمیشہ سے تاریخ کے اندر ایک بڑا ظلم رہا ہے. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی ظلم ہو جائے، جتنا بھی کوئی ظالم بادشاہ ہو، حاکم ہو، تو 1 2 4 تو انسان جو ہے وہ مار سکتا ہے، لیکن جب بھی جینوسائیڈ ہوا تاریخ کے اندر، جب بھی کہ ایک میسو کلنگ ہوتی ہے، جب بھی، اور یہاں بھی 20,000 لوگ تاریخ کے اندر آتے ہیں، ابن حشام کے اندر اور ابن کثیر کے اندر بھی، کہ قریباً کوئی 20,000 لوگوں کو جو ہے نا جلا دیا گیا. اور ڈیفینیٹلی وہ عیسائیت کے پیروکار تھے، اس وقت کا جو اسلام تھا. تو یہ جو ایک بہت بڑا المیہ تھا. تو ایک شخص تھا اس قوم کے اندر سے جس کے بارے میں تاریخ کہتی ہے، اس کا نام ہے دوس ذو ثعلبان. جب اس کا اعراب کے اندر تھوڑا فرق آ سکتا ہے. یہ وہاں سے بھاگتا ہے کیونکہ اسلام قبول کر لیتا ہے، اور اس وقت جو قیصر روم شام میں بیٹھا ہے، اور اسی طریقے سے دوسری جانب ایتھوپین سائڈ کے اوپر نجاشی جو ہے، جو حبشہ کا جو بادشاہ ہے، وہ وہاں پہ موجود ہے. تو یہ قیصر کے پاس جاتا ہے اور اس کو پورے ظلم کی داستان سناتا ہے کہ کس طریقے سے ذو نواس نے 20,000 عیسائیوں کو مار دیا، قتل کر دیا. تو یہ کہتا ہے کہ آپ آئیں اور ہماری مدد کریں، اور جو ذو نواس ہے اس سے ہمیں بچائیں. تو وہ کہتا ہے کہ تمہارا جو علاقہ ہے وہ مجھ سے بہت دور ہے، میں نہیں آ سکتا. ہاں، میں کام کرتا ہوں، ایک سلطنت ہے جو نجاشی کی ہے، ایک امپائر ہے نجاشی کی ہے، میں اس کو خط لکھتا ہوں، اور وہ بھی تمہارے سیم مذہب کا ہے، تو وہ تمہاری ضرور دے گا. وہ اس کو خط لکھتا ہے. نجاشی جب یہ پورا سینیریو سنتا ہے، اچھا یہ ایک نجاشی وہ تھا جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے گئے ہیں، ایک وہاں پہ، اور بیسکلی ایک لقب کا نام ہے، یہ ایک انٹائٹلمنٹ ہے جو خاص جگہ کے اوپر، جو ایتھوپین افریقن سائڈ کے اوپر جو حاکم بنتا تھا، جو بادشاہ بنتا تھا، اس کو یہ ٹائٹل دیا جاتا تھا. اور یہ صدیوں سے چلتا ہوا آ رہا تھا. تو یہ شخص بھی جو ہے نا، وہ قیصر کا خط لے کے وہاں جاتا ہے، تو 20,000 کا لشکر حبشیوں کا یہ وہاں سے بھیجتا ہے. اور اس کی جو سربراہی ہے، اس کا جو جرنیل ہوتا ہے، اس کا نام ہے اریات، اور ساتھ ساتھ اس کے سیکنڈری کمانڈ کے اندر ابرہہ نامی ایک شخص بھی وجود میں آتا ہے. اب میں تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں اگر آپ لوگوں کو، تو یمن کا ایک حاکم تھا، اس کا نام تھا ربیعہ بن نصر. اس نے ایک خواب دیکھا تھا. وہ خواب کیا تھا کہ ایک شرارہ اندھیرے سے نکلا اور جو نشیبی علاقہ ہے اس پہ گرا اور پھر ہر جاندار کو کھا گیا. یہ خواب سن کے وہ بڑا تکلیف میں آ گیا. ہم نے پریویس ایپیسوڈ میں اس کو ڈسکس کیا تھا. تو اس کی جو تعبیر تھی، اس وقت کے 2 سورسررز اور 2 جو فارچون ٹیلرز تھے، جو غیب اور مستقبل کی باتیں بتاتے تھے، انہوں نے اس کی تعبیر کی تھی، دونوں نے سیم کی تھی. ایک کا نام سطیح تھا اور ایک کا نام جو ہے شق یا شق تھا. تو اس نے تعبیر یہ بتائی تھی کہ تمہارے اس یمن کے اندر حبشی نازل ہوں گے، اور مقام ابین سے لے کے جوش تک کا جو مقام ہے اس پر قبضہ کر لیں گے، اور اس کے بعد سب کو جو ہے نا یہ مغلوب کر کے، مطلب تمہاری حکومت نیست و نابود کر دیں گے. تو بہرحال وہ بڑا
ٹینشن میں آیا, بہت غم میں چلا گیا یہ بات سن کے, لیکن یہ کئی سالوں بعد یہ کام ہونا تھا. اور پھر اس نے ایک بات کہی تھی, جب یہ ٹیک اوور کر لیں گے تو عدن سے, جو ان کا ایک ساحلی جگہ ہے, وہاں سے ذی یزن نامی ایک شخص ہوگا, وہ ان پر حملہ کرے گا اور حبشیوں کو نکال دے گا. تو ستی کی تعبیر تھی. جو شق یا شک جو تھا, اس نے بھی اسی طریقے کی سملر پروفیسی دی تھی کہ حبشیوں سے تمہیں جو نجات دے گا وہ ذی یزن کے خاندان میں سے ایک شخص دے گا. تو اور یہ بھی مطلب انہی جگہوں سے ہوگا. تو یہ دو بڑی پروفیسیز تھیں اور کس طریقے سے یہ پوری ہوئیں. اچھا, اس کے اندر نا جب ہم تاریخ میں یا زندگیوں میں کبھی بھی ایسے معاملات پڑھتے ہیں, اور تاریخ میں ہم نے پڑھا, اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں ایسے کئی واقعات ہو جاتے ہیں جو بڑے سپر نیچرل قسم کے ہوتے ہیں. تو اس میں نا ایک زندگی کا ایک اصول یاد رکھیں کہ اس طرح کے جب بھی جو معاملات زندگی میں آئے آپ کے, جو بڑے سپر نیچرل سے لگے ہیں, میٹا فزیکل سے لگے ہیں, یا آپ کو کوئی جادوئی اس کے اندر ایک جو ہے نا ایلیمنٹ دکھے, تو آپ نے اپنے آپ کو رجوع کرانا ہے قرآن و حدیث سے, جو کہ ہمارا اصول اور جو کہ ہمارا اسٹینڈرڈ ہے. اور یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ پتہ چلے گا کہ انسان کا بلیف سسٹم کیا ہے, انسان کا عقیدہ کیا ہے. اگر تو وہ اس کا اسٹرانگ ہے, اگر تو وہ کانکریٹ ہے, اگر تو وہ ڈیپ روٹڈ ہے, تو وہ بچ جائے گا. ادروائز اس طرح کے کئی معاملات میں آنا ہے زندگیوں میں. ہم ایسے واقعات بھی پڑھیں گے, تاریخ میں پڑھیں گے, کسی سٹوریز میں پڑھ سکتے ہیں, کسی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں, کوئی انسان بتا سکتا ہے, اور کبھی کبھی تو ہم حقیقت میں ایسی چیز دیکھتے ہیں. لیکن جو اصول ہے وہ اصول یاد رکھے گا کہ اب یہ جو پروفیسیز بھی جو تھیں ستی کی, اور دوسرا جو فارچون ٹیلر تھا, اب ایک انسان کہہ سکتا ہے کہ دیکھیں نا, اس کو غیب کا علم ہو گیا, اس کو مستقبل کا علم ہو گیا, اس نے ایک پیشن گوئی کر دی اور پوری ہوئی, سچی ہوئی, اور ہسٹری کی بڑی بڑی کتابوں میں اس کا نام موجود ہے. تو انسان نا اس سے کہیں نہ کہیں اپنے اندر جو ہے نا اس کے کھوٹ پیدا ہو سکتا ہے, یا دل کے اندر کوئی نہ کوئی لوپ ہول کریٹ ہو سکتا ہے. اگر کریٹڈ ہے تو شک بڑا ہو سکتا ہے. تو اصول میں سمجھا دوں آپ کو, اور یہ ہماری جو بلیف سسٹم کے اندر ایک بہت بڑا فنڈامنٹل ہے کہ غیب جو ہوتا ہے نا, غیب کل کیا ہونا ہے, جو کسی کو بتایا گیا نہیں ہے دنیا کے اندر, جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے, جو اللہ نے کسی کو ایلوکیٹ نہیں کیا, وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور اس طرح کی جتنی بھی پروفیسیز یا فارچون ٹیلنگ, یا آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا, یا پھر مستقبل کا حال, یا پھر جو پامس بیٹھے ہوتے ہیں وہ انگلیاں جوڑتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی یہ آپ کے عدد جو ہے نا وہ بڑے بابرکت ہیں, اور یہ والے جو آپ کی ٹائمنگز ہیں بڑے خطرناک ہیں, اور لوگ نا ایسی باتوں پہ اعتقاد رکھنا بھی شروع کر دیں. تو بیسکلی بیک اینڈ پہ کیا ہوتا ہے, حدیث ہے اس کے اندر بڑی کلیئر کٹ. اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنات جو ہیں, شیاطین جو ہیں, کیا کرتے ہیں, یہ لیڈر بناتے ہیں, ایک سیڑھی بناتے ہیں, ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک کے اوپر اس طرح جاتے 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 یہ سیڑھی بناتے ہیں. اور سیڑھی بنانے کے بعد جو سننے کی جگہ ہوتی ہے, قرآن نے اس کو سورۃ الصافات میں بڑا کلیئرلی مینشن کیا ہے. تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں, کان لگاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی حفاظت کیسے کی ہوئی ہے, شہاب ثاقب سے کی ہوئی ہے. جب یہ سیڑھی لگاتے ہیں تو ایک دمدار ستارہ, ایک گولا آگ کا بہت خطرناک قسم کا شعلہ, وہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر پھینکتا ہے راکٹ کی طرح, اور اس کے بعد جو ہے ان کو مار دیتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ اچک چکے ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ چوری کر چکے ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ وہ سن چکے ہوتے ہیں اللہ جو فیصلے اور احکامات نازل کرتا ہے. اور پھر وہاں سے جو ہے نا وہ سنتے 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 چائنیز وسپرنگ ہوتی ہے نا کہ سٹارٹ کچھ ہے اور اینڈ کچھ ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کچھ چیزیں سچ بھی ہوتی ہیں جو کہ وحی پہ مبنی ہوتی ہیں اور اللہ کے فیصلوں پہ مبنی ہوتی ہیں, اور کچھ چیزیں کیا ہوتی ہیں جو جھوٹ ہوتی ہیں. تو یہ وہ ملا کے کاہن جو ہوتا ہے, فارچون ٹیلر جو ہوتا ہے, یا پامسٹ جو ہوتا ہے, یا اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں مستقبل کا حال بتانے والے, یہ ان کو بتا دیتے ہیں کچھ سچ اور کچھ جھوٹ. ایسے جو بڑے بڑے معاملات اور فیصلے ہوتے ہیں. تو پھر ہمارے یہاں جو ہے نا جب وہ چیز آتی ہے, ظاہر سی بات ہے ایک مستقبل کی پیشن گوئی ہے, اور دنیا کے اندر مستقبل کو جاننا, فیوچر ٹیلنگ کرنا, یہ ایک بہت بڑا شعبہ ہے. لوگوں کو بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے اس کے اوپر. اب میگزینز دیکھیں گے, آپ کا اگلا ہفتہ کیسا رہے گا, آپ کا جو ہے نا وہ اسٹار کون سا ہے بیسکلی, وہ بھی آپ جو ہے نا
کوئی لبرا ہے، کوئی اسکارپیو ہے. بیسکلی یہ خداؤں کے نام ہے، ستاروں کے نام پہ رکھے ہوئے انہوں نے، جن کی ایک قوم نے پوجا کی ہے. اور ان سب کا جو بڑا خدا جو ہوتا ہے وہ سورج ہے. بیک اینڈ کے اوپر کبھی آپ ان کی ہسٹری پڑھیں. ہمارے یہاں نا بڑے شوق سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہابیز پوچھتے ہیں جی آپ کی ہابی کیا ہے، دوسرا پوچھتے ہیں کہ جی آپ کا اسٹار کیا ہے. اور جب ہم پیدا ہوتے ہیں جی کوئی سپٹمبر میں پیدا ہوا، کوئی اکتوبر میں، کوئی نومبر میں، تو پھر اس کے حساب سے اس کے اسٹارز میں متعین ہوتے ہیں. تو بیک اینڈ کے اوپر بڑا کفریہ کانسیپٹ ہے. تو ایمان والوں کو چاہیے اپنے اس کنٹامنیشن کو پاک صاف کریں، اپنا جو بلیف سسٹم ہے، اپنا جو کنیکشن ہے اللہ کے ساتھ، اس کو بالکل کلیئر کٹ واضح کریں، جس میں کوئی دوسری کنٹامنیشن نہیں آنی چاہیے. اور اسی طریقے دوسرا ایسپیکٹ آج بھی اگر ہم دیکھ لیں، بہت سے لوگ آپ جاتے ہیں، جانے کے بعد آپ دیکھیں گے جی وہ جو ہے نا آپ کا کوئی تالا نکال دیں گے، کوئی ایسا پیپر نکالیں گے ایسے میریکلس طریقے سے، ایسے جادوئی طریقے سے، آپ سمجھیں گے کہ واقعی کوئی علم والا بندہ ہے. وہ کچھ نہیں ہے، وہ سوائے جنات کے، اس کے علاوہ بیک اینڈ کے اوپر کوئی طاقت نہیں ہوتی. وہ شیاطین ہوتے ہیں جو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں ایک مومن کو، ایک مسلمان کو، ایک اللہ کے بندے کو گمراہ کرنے کے لیے، ڈیٹریکٹ کرنے کے لیے، جیسا کہ یہاں پہ بھی ہوا ہے. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس نے ایسے کاہنوں کی تصدیق کر دی جو ہاتھ دیکھنے والے، مستقبل کا حال بتانے والے، فقط کفر بما انزل، تو وہ بیسیکلی کفر کرتا ہے اس چیز کے اوپر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، جو نازل کیا گیا ہے. بما انزل علی محمد، جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا ہے، اس کا وہ انکار کر دیتا ہے شریعت کا. اور انسان کبھی کبھی اسلام سے بھی باہر چلے جاتا ہے. تو یہ وہ خطرناک ڈومینز اور بارڈرز ہیں جن کو ہم کبھی کراس نہیں کر سکتے. تو بی فوکس، بی کوشیس، اس طرح کی باتیں کہیں پڑھیں، دیکھیں. بس آپ نے ایک اعتقاد رکھنا ہے کہ بس ایک اللہ ہوتا ہے، اوپر نیچے بندہ ہوتا ہے، بیچ میں کوئی دوسری چیز نہیں ہوتی. تو بہرحال وہ پروفیسی جو تھی وہ پوری ہونے کو تھی. اور وہ کیسے پوری ہوئی کہ نجاشی نے 20,000 فوجیوں کا دستہ بھیجا اریات کی کمانڈمنٹ کے اندر، اور وہ آ کے جو ہے اس یمن میں ذو نواس کے اوپر حملہ کرتا ہے، اور بڑی جنگ چھڑتی ہے، قتل و غارت ہوتی ہے. اور اس کے بعد ذو نواس جو ہے اس کے بارے میں تاریخی روایت آتی ہے کہ وہ سمندر کی طرف اپنے گھوڑے کا رخ کرتا ہے جان بچانے کے لیے، اور اس کے بعد گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہے، دوڑتا 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 دوڑتا. جو نیریٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ پھر کب وہ غائب ہو جاتا ہے ہمیں نہیں دیکھا. مطلب وہ ڈوب کے مر جاتا ہے، ایک طریقے سے اس نے خودکشی ہی کر لی، سیوسائڈ ہی کر لی. اور اس کے بعد اریاد جو ہے وہ اس یمن کا چارج سنبھالتا ہے اور ادھر پھر رولنگ سٹارٹ کر دیتا ہے. اب اس کے ساتھ جو ہے نا، جو ابرہا اور اریاد جو ہے یہ دو آپس میں ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. ان کی کسی بات کے اوپر نا کشیدگی ہو جاتی ہے، لڑائی بڑھتے 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 بڑھتے، کیونکہ ابرہا بھی بہت بڑا کمانڈر، اریاد بھی بڑا نامور انسان ان آرمیز کا. تو ان کے نا دو گروپس پڑ جاتے ہیں، اور پھر انقریب ہوتا ہے کہ ان کی لڑائی جو ہوتی اور اس کے بعد خونم خونی ہوتی، بڑے معاملات ہوتے ہیں. ابرہا کہتا ہے کہ بھائی دیکھو، ادھر بھی ہماری آرمی، ادھر بھی ہماری آرمی، مسئلہ ہم دونوں کا آپس کا ہے. تو ہم ایک کام کرتے ہیں، ڈویل فائٹ کرتے ہیں. واٹ از ڈویل فائٹ؟ کہ جی آمنے سامنے دو بدو لڑیں گے، جو مارا گیا وہ ہار گیا، اور جو مارتا ہے وہ جیت گیا. دونوں کی لڑائی ہوتی ہے. تو اریاد کے پاس نا ایک آلہ ہوتا ہے بڑا خطرناک قسم کا، کانٹے والا، وہ زور سے ابرہا کے چہرے پہ مارتا ہے. تو ابرہا کا چہرہ جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے اور خون نکلتا ہے اس سے بہت. اس کے بعد پھر وہ اس کے اوپر حملہ کرتا ہے. تو ابرہا کا غلام جو ہے وہ کیا کرتا ہے، چپکے سے اور ظلم کرتے ہوئے، ناحق ناانصافی کے ساتھ آتا ہے اور اریاد کو قتل کر دیتا ہے. اچھا جی، ادھر سے ہی اب کیونکہ وہ اس کا منہ پھٹ گیا اور خونم خون ہے، اسی ادھر سے ہی ہے نا ابرہا کا نام تاریخ کے اندر آتا ہے ابرہۃ الاشرم کے نام سے. وہ پھٹا ہوا خون نکلا ہوا شرم، اس کانسیپٹ کو کہتے ہیں. تو اب آپس میں لڑائی ہوئی، وہ جو ابرہا ہے وہ اس کو ٹیک اوور کرتا ہے. اب جب یہ سنتا ہے نا نجاشی کہ اس نے میرے کمانڈر کو مار دیا، تو بڑا غصہ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میں تمہاری جو چوٹی ہے، اس کے بال ان کے لمبے تھے ابرہا کے، وہ کاٹ دوں گا اور تمہیں نیست و نابود کر دوں گا. تو ابرہا کیا کہتا ہے، اپنا ایک غلام، ایک قاصد بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جو ہوں، میں بھی آپ کا تابع دار، میں نے کوئی آپ سے بغاوت نہیں کی، میرا اور اریاد کا معاملہ تھا، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. اور میں جس طرح پہلے آپ کے تابع تھا، آج بھی میں آپ کے تابع ہوں. یمن پہلے بھی آپ کے انڈر تھا، یمن آج بھی آپ کے انڈر ہے. اور ساتھ میں وہ یمن کی مٹی بھیجتا ہے اور اس کے اوپر اپنی چوٹی کاٹ کے بھیجتا ہے
کہ یہ بادشاہ سلامت کے حضور رکھ دیں اور اس کے بعد وہ اس کو جو ہے نا پیروں تلے دبا دیں تاکہ ان کی جو مراد ہے بات ہے وہ پوری ہو جائے. اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک بات کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے ایک ایسا کلیسا، ایک ایسا چرچ بنواؤں گا جو روئے زمین کے اوپر آج سے پہلے نہیں بنا تھا. اور یہ آئیڈیا اس کے مائنڈ میں کب آتا ہے؟ کیونکہ جب وہ بیٹھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ مکے کے جو لوگ ہیں، مکے کے لوگوں کے اندر اور جو عرب کے جو لوگ ہیں ان کے اندر نا جیسے ہی حج کا سیزن آتا ہے نا ذوالحجہ کا، ایک عجیب سی 2-4 مہینے پہلے ان کی ایک کیفیت بن جاتی ہے. اور یہ سارے جس طرح زومبیز کو آپ نے نہیں دیکھا، ایک جس طرح جو ایک قوم ہیپنوٹائز ہو جاتی ہے جیسے، اس طرح جو ہے نا یہ ایک سمت میں جانا شروع کر دیتے. جب اس نے پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ جی ایک جگہ ہے اس کا نام ہے مکہ اور اس کے اندر ایک گھر ہے. تو یہ بیسکلی اس گھر کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے کچھ اپنے معاملات کرتے ہیں. تو یہ جب بات اس نے سنی نا تو اس نے کہا کہ اچھا ایک گھر ہی تو ہے اور کیا ہو سکتا ہے، تو میں بھی جو ہوں نا ایک گھر بناؤں گا. ایسا گھر ہوگا لیکن وہ عیسائیت کے انڈر ہوگا، وہ دین ابراہیمی کے انڈر نہیں ہوگا، اور تاکہ لوگ اس کے اندر آئیں اور سال میں ایک دفعہ آ کے بڑا میلہ لگے اور بڑی وہاں پہ عبادتیں ہوں، بڑا معاملہ ہو. اچھا جی، اب وہ جو ہے نا ایک وہ تعمیر شروع کرتا ہے اور تاریخ کے اندر اس کا بڑا نام ہے، اس کو کہتے ہیں قلیس ابرہہ، بڑا مشہور ہے. اور یہ جو لفظ قلیس ہے نا یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا خوبصورت تھا، آرکیٹیکچر وائز اتنا خوبصورت تھا اور یہ بہت بلند تھا، بہت اونچا تھا. اور آج بھی یمن کے اندر جب آپ قلیس ابرہہ لکھیں گے تو اس کی ایک پرانی سی بلڈنگ کہیں نہ کہیں آپ کو جو ہے نا اس کا پکٹوریل فارم میں آپ کو وہ دکھے گی، آج بھی وہاں موجود ہے. اور لوگ جو ہیں ٹورسٹ جو ہیں اس کو وہ وہاں جا کے وزٹ کرتے ہیں. تو بہرحال یہ عربی کے اندر نا قلنسوا کہتے ہیں ٹوپی کو، ٹوپی اونچی ہوتی ہے تو وہ اتنا اونچا کر کے دیکھتے تھے کہ ٹوپی گر جاتی تھی، تو اسی وجہ سے اس کا نام کیا رکھ دیا گیا، قلیس ابرہہ. تو اب یہ اس نے بنا دیا. اب جب یہ کعبے کے مقابلے میں بنا، کعبے کے مقابلے میں، تو قحطانی عرب، عدنانی عرب، ایک جو ہے نا عاربہ ایک مستعربہ، ایک اوریجنل عرب جو یمنی تھے جو قحطانی ہے، اور 2 عدنانی اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد سے، ان دونوں نے جب یہ قبیلوں میں بات آئی نا کہ ہمارے مقابلے کے اندر جو ہے نا ایک اور ایک جو گھر ہے وہ بنا دیا گیا ہے، ان کو آ گیا غصہ. اور انہی قبیلوں میں سے ایک شخص تھا، اس نے کہا اچھا بیت اللہ کے مقابلے میں ایک گھر بنا ہے. وہ وہاں سے نکلتا ہے اور آ کے اس چرچ کے اندر بالکل مڈ میں آ کے کیا کرتا ہے، رفع حاجت کرتا ہے، گندگی کر دیتا ہے، بیٹھتا ہے، گندگی کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہاں سے چلا جاتا ہے. اب جیسے ہی جو ہے نا ابراہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے، غصہ. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ قریش کے کچھ نوجوان جو تھے، ابن کثیر یہ لکھتے ہیں کہ وہ آئے اور انہوں نے اس چرچ کو آگ لگا دی. یہ بھی ابن کثیر نے لکھا ہے کہ انہوں نے آگ لگا دی، اور ہوائیں اس وقت اتنی تیز تھیں کہ پورا کا پورا چرچ جو ہے نا وہ جل جاتا ہے. اب میں اس میں سے ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دنیا کے اندر جو ہے نا بڑی چیزیں بنتی ہیں، بڑے معاملات بنتے ہیں، لیکن کچھ لیسنز ہیں جو ان سٹوریز سے ہمیں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ایک تو اس کے اندر جو ہے نا مسجد نبوی، مسجد قباء اور مسجد زرار کا بھی کانسیپٹ آ جاتا ہے. پھر ایک یہ کعبہ اور قلیس ابرہہ کا بھی کانسیپٹ اس کے اندر آ جاتا ہے. پھر میں ایک مثال دوں گا آپ کو موطا امام مالک کی. حدیث کی جو پہلی ایک باقاعدہ جو کتاب دنیا میں جو وجود آئی، کمپائل کی گئی، وہ تھی امام مالک کی موطا امام مالک. اس سے پہلے حدیث کی کوئی کتاب موجود نہیں تھی، حدیثیں موجود تھیں اور نریشن اور روایتیں ہوا کرتی تھیں. تو ان کا دیکھا دیکھی کے اندر اور بھی کئی لوگوں نے جو ہے نا موطا لکھنا شروع کر دی. امام مالک نے بھی لکھی، کمپائل کی، اور باقیوں نے بھی جو ہے نا ایک پراپرلی چیپٹرز، تبویب، ابواب اور جو ہے نا بکس فارم کے اندر پھر فردر جو ہے نا کلاسیفیکیشن کر کے کتاب مورث وجود کے اندر آئی. قرآن تھا، مصحف تھا، لیکن حدیث کی کوئی کتاب نہیں تھی. تو جب ان کو یہ بات پتہ چلی نا، انہوں نے ایک تاریخی بات دہرائی، ایک تاریخی بات انہوں نے ہمیں بتائی امام مالک نے، جو ہماری سب کے لیے سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. وہ کہتے ہیں ما کان للہ فہو باق، جو کچھ اللہ کے لیے کیا جائے گا دنیا میں وہ باقی رہ جائے گا. فہو باق، جو کچھ اللہ کے لیے کیا جائے گا وہ باقی رہ جائے گا. جو نفس کے لیے، شہرت کے لیے، غیر اللہ کے لیے، کسی اور پرپس اور بینیفٹ کے لیے کیا جائے گا
وہ ختم ہو جائے گا. اور تاریخ نے یہ بات دیکھی اور آج تک یہ بات موجود ہے کہ حدیثوں کی کتابوں کے اندر اس زمانے میں جتنی کتابیں لکھی گئیں، موطا امام مالک کو آج بھی جو مقام حاصل ہے، کتابیں آئیں، کتابیں چلی گئیں، لیکن آج بھی جو کتاب کا نام موجود ہے وہ موطا امام مالک ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بات انہوں نے کہی تھی کہ جو نیتاً اخلاصاً اللہ کے لیے ہوگی وہ باقی رہ جائے گی. اور کعبہ تو تھا ہی. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى. وہ بلد امین کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو گھر بنایا اور اپنے 2 نبیوں کو بھیجا اس کو ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے، ابراہیم اور اسماعیل کو، وہ اصل میں اللہ کا گھر تھا. اور جو چیز اللہ کے لیے ہے، اللہ اپنے لیے نہیں کہتا کہ جو کچھ اس زمین میں ہے ان سب کے سب نے فنا ہو جانا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. صرف ایک آپ کے رب کا چہرہ باقی رہے گا، اس کے علاوہ سب نے فنا ہو جانا ہے. تو زندگی کے اندر ہم ایسا کام کریں جو اللہ کے لیے ہو. ورنہ تو تاریخ کے اندر جیسا کہ میں نے پریویسلی بھی بتایا تھا کہ جو اچھے لوگ ہیں وہ باقی رہ گئے، جو اچھا کام تھا وہ باقی رہ گیا، جو خلوص نیت کے ساتھ کیا گیا وہ باقی رہ گیا. اور اللہ تلقی بالقبول بھی اسی کو دیتا ہے کہ جس کو ماسے سے ایکسیپٹ کرتے ہیں وہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی انرجی اور کوئی بہت بڑی قربانی ہوتی ہے. جو کام ڈسٹنگوش ہو جاتے ہیں، جو کام یونیکلی ہائی لائٹڈ ہو جاتے ہیں. ورنہ لوگ ایفرٹس کرتے ہیں، لوگ کام کرتے ہیں، لیکن کسی بھی چیز کو نا خون دینا پڑتا ہے. کسی بھی آرگنائزیشن کو، کسی تصور کو، کسی فلسفے کو قربانی دینی پڑتی ہے. جب تک آپ قربانی نہیں دیں گے کوئی بھی فلسفہ، کام، کتاب، تحریر، تقریر جو بھی ہے وہ اپنے مقام اور عروج پر نہیں پہنچ سکتی. لوگ ہم سے آگے پوچھتے ہیں نا جی اب ہم کیسے مقام؟ سمپل ہے جی، آپ کسی چیز کے لیے قربانی دیں، اپنے کمفرٹ زونز چھوڑیں، اپنی آسائشیں چھوڑیں اور اپنے نفس کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ آپ اپنا خون دیں، اپنا مال دیں، اپنا ٹائم دیں، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا لا یضیع اجر المحسنین. پھر اللہ جو ہے نا وہ ضائع نہیں کرتا چیزوں کو. تو اس طرح کے کئی گھر بنے دنیا کے اندر، لیکن وہ پذیرائی اور وہ تلقی بالقبول، وہ مقبولیت ان کو نہیں ملی جو اللہ تعالیٰ نے. اور پیچھے ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ کیا دعا تھی ان کی؟ اجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. یا اللہ لوگوں کا جو افئدہ، جو فؤاد ہے، جو ان کے جذباتی دل ہے، جو ان کا جذباتی، جو ان کا ایموشنل ہارٹ ہے، اس کو کیا کر ایسا کر دے تہوی الیہم، مائل ہو جائے اس کی طرف، ہپنوٹائز ہو جائیں اس کی طرف، بس ایسے جاتے رہیں کہ ان کو کچھ اور نہ دکھ، اتنے فوکسڈ ہوں کعبے کی طرف. اور یہ دعا دیکھنی ہو نا تو کبھی آپ طریق ابراہیم، ایک روڈ ہے بیت اللہ کے بالکل ساتھ ہے، وہ قبری تک جاتی، آپ وہاں پہ کبھی ماحول دیکھیں، ایسے اذان سے پہلے نا ایسے جوک در جوک ایک ہی سمت میں، ایک ہی جہت میں، ایک ہی فوکس میں جا رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو عمل ہے یہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، کبھی ختم نہیں ہوا. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے لیے جو چیزیں کی گئی ہوتی ہیں نا وہ ہم اٹرنل ہوتی ہیں، اللہ کے لیے جو ہے وہ باقی رہے گی. تو بہرحال وہ گرجا جو ہے نا وہ جل گیا. اب جب یہ چیز نجاشی کو پتہ چلی، جو حبشہ کا بادشاہ تھا وہ اور یہ جو ابرہہ، یہ دونوں بہت غصے میں ہیں. تو نجاشی نے کیا کیا، وہاں سے ایک ہاتھیوں کا جھنڈ بھیجا، ایک فوج بھیجی ہاتھیوں کی، کیونکہ یہ صحرا تھا، یہاں ہاتھی نہیں ہوتے تھے، وہ وہاں پہ ہاتھیوں سے لڑتے تھے. اور ایک ہاتھی تھا جو بڑا ہی طاقتور، اس کا نام تھا محمود. یہ ابرہہ ہی کمانڈ میں دیا کہ بڑا لیتھل ہاتھی ہے یہ، اور باقی اور بھی ہاتھی آتے ہیں. تو وہاں سے جو ہے اس نے ایک لشکر بنایا اور کہا کہ میں جو ہوں، میں قسم کھاتا ہوں کہ اب میں نے بیت اللہ جو ہے، جو کعبہ ہے، میں نے اس کو ڈھانا ہے، اس کو گرانا ہے، اور میں جاؤں گا. اب جب یہ خبر وائرل ہوئی تو ایک شخص تھا، اس کا نام تھا یمن کے اندر ذو نفر کر کے. وہ اپنے قبیلے کو اکٹھا کرتا ہے اور ان کو تقریر کرتا ہے، ان کو بولتا ہے کہ بھائی یہاں پہ جو ہے وہ اللہ کا گھر ڈھانے جا رہا ہے، تو ہمارا فرض ہے ہم اس کو روکیں. وہ جاتا ہے، لڑتا ہے، اس کی قوم کے لوگ مارے جاتے ہیں، اس کو جو ہے نا وہ قیدی بنا لیتا ہے. پھر آگے ہی جاتے ہیں تو نفیل نامی ایک شخص تھا، وہ بھی لڑنے کے لیے آتا ہے، ہار جاتا ہے، وہ بھی قید میں چلا جاتا ہے. اور اس کے بعد طائف سے جب یہ گزر رہے ہوتے ہیں تو ایک بڑا مشہور قبیلہ ہے، قبیلہ ثقیف، جن کا ایک بہت بڑا بت تھا جس کا نام آپ نے شاید سنا ہو، لات و منات کا شاید نام تھا. تو وہ یہ بت ان کے پاس تھا. تو اب یہ ابرہہ، کیونکہ یہ طاقت اتنی، ہاتھی، بڑے بڑے معاملات،
تو یہ وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس کو بھی توڑ ہی دیتا ہوں. تو یہ قبیلے والے آتے ہیں اور آنے کے بعد جو ہے اس سے تھوڑی سی نیگوسیشن کرتے ہیں کہ کہیں یہ لات کو جو ہے جو ان کا بت ہے اس کو توڑ نہ دیں ان کے معبد خانے کو. اور یہ اس سے صلح کر لیتے ہیں اور اس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے جو ہے نا ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ مکہ جو ہے اور یہ بیت اللہ کعبہ جو ہے نا کدھر ہے. تو پھر وہ اس کو گائیڈ کرتے ہیں اس طرف. تو ذو نفر آیا وہ بھی چلا گیا, نفیل آیا وہ بھی قید میں آ گیا. جو قبیلہ ثقیف کے لوگ تھے طائف کے اندر وہ جو ہے سے صلح کر لیتے ہیں. اب یہ مکے کی جانب جو ہے تھوڑا پہلے پڑاؤ ڈالتا ہے اور قریب و جوار میں جتنے بھی مویشی ہیں ان کے اوپر جو ہے نا یہ قبضہ کر لیتا ہے. اور عبد المطلب ایک بہت بڑا نام ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں بیسیکلی. ان کے 200 اونٹ وہ کیپچر کر لیتا ہے. اب کہاں ہم یمن سے سٹارٹ ہوئے ہیں ہوتے 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 اب ہم مکے کے اندر آ رہے ہیں. تو اب جب یہ بات قریش کو پتہ چلتی ہے, مکے کے لوگوں کو پتہ چلتی ہے تو بڑے وہ پریشان ہوتے ہیں. اور عبد المطلب کے پاس جو ہے نا ایک قاصد آتا ہے ابرہہ کا کہ ہاں بھائی تم لوگوں کا جو سردار ہے وہ ذرا لے کے آؤ نا, ابرہہ بلا رہے ہیں ان کو. تو ابرہہ جو ہے اس کو ملنے عبد المطلب جاتے ہیں. اچھا ابرہہ اونچا شاہان طریقے سے تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. جب وہ عبد المطلب کو دیکھتا ہے, عبد المطلب ماشاءاللہ گبرو جوان سرخ سفید اور بڑے مطلب بڑی اچھی فزیک, تو بڑا اس کا نا روب اس کے اوپر طاری ہو جاتا ہے, وہ ڈر سا جاتا ہے. اور یہ جو ہے نا بڑا فرق پڑتا ہے, کبھی آپ نے دیکھا بھی ہو کہ جو باڈی جیسچرز ہوتے ہیں یہ کتنے میٹر کرتے ہیں کہ آپ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی قاصد ملنے آیا ہے آپ سے, کوئی آپ کے پاس ڈیلیگیٹ ملنے آیا ہے یا کوئی شخص ملنے آیا ہے, تو یہ باڈی لینگویج جو ہوتی ہے نا یہ بڑی میٹر کرتی ہے. کبھی آپ نے اس کو دیکھا ہو, یہ رشیا کا جو پیوٹن جو ہے وہ کیا کرتا ہے 15 فٹ 20 فٹ کی ٹیبل پہ بٹھاتا ہے بندے کو, مطلب سائیکولوجیکلی وہ ایک انسان کو مار دیتا ہے. اور جس کو اس نے عزت دینی ہوتی ہے اس کو بالکل برابر میں بٹھا کے نا اس سے بڑا فوکس ہو کے بات کرتا ہے. جس کو اس نے ذلیل کرنا ہوتا ہے اس کو لمبی سی ٹیبل پہ بٹھاتا ہے کہ مجھ سے کہ بتانے کے لیے کہ مجھ تک بات کرنے کے لیے بھی نا تمہیں بڑا ٹائم لگانا پڑے گا, بڑی تمہیں جو ہے نا اس کے اندر انرجیز اور جو ہے بہت سے وسائل لگانے پڑیں گے تاکہ تم میرے قریب آ کے بات بھی کر سکو. تو اس طرح کے بڑے امپیکٹ ہوتے ہیں. تو یہ چیز بڑی میٹر کرتی ہے کہ ایک بڑا انسان اگر آپ کے پاس ملنے آیا ہے نا جو کسی بھی ایسپیکٹ سیگمنٹ میں بڑا ہے, آپ اس کے ساتھ ایسے اٹھ کے مل نہیں سکتے. یہ انسان کو وہاں پہ نا پھر اس کی عظمت اور گرینڈیوسٹی ہوتی ہے جہاں پہ اس کو کنٹین کرتا لڑتا ہے. تو یہ سارے باڈی لینگویج پوسچرز جیسچرز یہ بہت میٹر کرتے ہیں. تو جب عبد المطلب آئے تو وہ اپنے تخت پہ نہیں بیٹھا رہ سکا, وہ دیکھا اور اس کے اوپر ہیبت آئی اور وہ نیچے اتر گیا. اور نیچے اتر کے وہ ان کو بٹھاتا ہے اور وہ بھی ساتھ بیٹھ جاتا ہے, کیونکہ اپنے آپ کو بھی ذلیل نہیں کر سکتا, خود کا مقام مرتبہ ہے اور ان کو بھی ذلیل نہیں کر سکتا. تو وہ آ کے بیٹھتا ہے. تو اب وہ سمجھتا ہے کہ شاید کوئی نیگوسیشن ہوگی یا کوئی جنگ و جدال لڑائی کی بات ہوگی. تو عبد المطلب نا بڑی ایک الگ سی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں, ابرا کہتا ہے کیوں آئے ہو جی, کیا کام ہے تمہیں, کیا کر سکتے ہیں. وہ کہتا ہے بھائی تم جو ہو یہ حملہ کرنے آئے ہو, تم ایک کام کرو, تم حملہ کر لو, میرے 200 اونٹ ہیں مجھے واپس کر دو. میرے 200 اونٹ ہیں مجھے واپس کر دو. اب یہ سن کے جو ہے نا ابرہہ کہتا ہے تمہارا بڑا روب تھا میرے اوپر, بڑا روب تھا, میں نے تمہیں کچھ سمجھا کہ واقعی تمہاری ایک پرسنالٹی ہے, ایک سردار ہو, نہ تمہیں اپنی قوم کی فکر, نہ تمہیں جس کی تم جہاں تم عبادت کرتے ہو اللہ کا گھر ہے, نہ تمہیں اس کی فکر, تمہیں 200 اونٹ کی پڑی ہے. تو عبد المطلب بڑا تاریخی جملہ کہتے ہیں وہ جو 200 اونٹ ہے اس کا مالک میں ہوں, مجھے اس کو بچانا ہے. کہہ رہے ہیں وہ جو کعبہ ہے وہ اللہ کا ہے, اللہ اس کا مالک ہے, اللہ بچا لے گا. تو ابرہہ کہتا ہے یار یہ عجیب بات ہے, اچھا لے جاؤ. اس کو 200 اونٹ دیتا ہے, وہ چلے جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے یہ بات تو کلیئر ہو گئی, نہ مکے والوں سے جنگ ہے نہ کسی اور کا نقصان پہنچانا ہے. اب صرف اور صرف اس کا جو فوکس ہے وہ کہاں پہ ہے, وہ بیت اللہ کی طرف ہے, وہ کعبے کی طرف ہے. اب مین وائل عبد المطلب باقی جو کچھ سردار اور لوگ ہیں ان کے ساتھ آتے ہیں اور کعبے کا دروازہ پکڑ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, یا اللہ یہ جو ابرہہ نے جو ظلم ڈھانا ہے یا اللہ تو بچا لے, یا اللہ تیرے گھر کو یہ توڑنے آئے, تیرے گھر کو یہ ڈسٹروائے کرنے آئے ہیں. یہ کہہ کے وہ وہاں سے جو ہے نکل جاتے ہیں اور کسی اونچی جگہ کے اوپر, کیونکہ مکہ ایک وادی کا نام ہے, ایک ویلی ہے, اونچی جگہ کے اوپر آ کے جو ہے بیٹھ جاتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں تماشا ہونا کیا. اچھا جی, اب وہ جو ہاتھی ہے ابرہہ کا, اس کا نام محمود ہے, وہ
اس کو آگے جا رہے ہیں، ابھی آگے بڑھ رہے ہیں، پروسیڈ کر رہے ہیں آہستہ آہستہ آہستہ. نفیل نامی جو شخص قید ہو گیا تھا، اس کو وہ چھوڑ دیتے کیونکہ اس نے گائیڈ کرنا ہے آگے. تو وہ کیا کرتا ہے، ہاتھی کے کان میں جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ یہ تمہیں جہاں لے کے جا رہا ہے نا، وہ تمہارے رب، تمہارے اللہ کا گھر ہے، اور تم برباد ہو جاؤ گے اگر تم وہاں گئے، وہاں مت جانا، تم اللہ نہیں چھوڑے گا. یہ کہہ کے جو ہے نا وہ بھاگ کے کہیں چھپ جاتا ہے، پہاڑوں پہ چلا جاتا ہے کہ دیکھتے ہیں کیا معاملہ ماجرا کیا ہے. اور یہ ابن ہشام بھی اور ابن کثیر دونوں جو ہے اس کو مینشن کرتے ہیں کہ اس کے بعد اس فوج نے ایڑی چوٹی کا زور لگائی کہ یہ جائے اور کعبے کی طرف پروسیڈ کریں. وہ کعبے کی طرف ہلتا بھی، بیٹھ جاتا ہے وہ ہاتھی. اس کو شام کی طرف لے جاؤ تو وہ جائے، وہ یمن کی طرف کہو تو بھاگے اس طرف، لیکن وہ اس طرف نہیں جاتے. پھر اس کے بعد اس کو وہ زخمی کر دیتے ہیں، پھر بھی نہیں ہلتا وہ ہاتھی. اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے ہاتھیوں سے آگے پروسیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن مین وائل جو سورۃ الفیل میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا پورا تذکرہ موجود ہے، ابابیل والا جو واقعہ ہے، وہ پھر وہاں پہ وہ انسیڈنٹ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ. الم یجعل کیدہم فی تضلیل. ان کی جو پلاننگ تھی، ان کا جو مکر فریب چال جو تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کر دیا، برباد کر دیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا بھیجا، پرندے بھیجے. کیسے پرندے؟ جو تھا ابابیل پرندہ. ابابیل پرندہ آج بھی آپ دیکھیں نا تو اس کے پنجوں کی گرفت بڑی مضبوط ہوتی ہے. لیکن اللہ جب مارتا ہے نا اللہ تعالیٰ کو تو بس کن کہنا ہوتا ہے. ماش کی دال ہوتی ہے نا، چھوٹی چھوٹی دالیں، اس کے برابر کنکرتے اس کے منہ کے اندر اور اس کے پنجوں کے اندر ابابیل کے. اوپر سے وہ چھوڑتے تھے تو وہ راکٹ کی طرح گرتے تھے، اور جہاں وہ گرتے ان بڑے بڑے ہاتھیوں اور انسانوں کو کاٹتے ہوئے نکل جاتے. اور ابراہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا جسم، انگلیاں جو ہے نا گرتی تھیں، اس کی ایسی ہو گئی تھی. اللہ کا عذاب ایسا ہوتا ہے. اور اینڈ میں اس کو زخمی حالت میں صنعاء اور آگے کے علاقوں میں لے کے جاتے ہیں. اس کا دل جو ہے نا وہ کٹ کے پھٹ کے باہر آتا ہے اور پھر پھٹ کے مر جاتا ہے. تو یہ تاریخ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیوں رکھی ہے، اور یہ قرآن کے اندر بھی تاریخی واقعہ موجود ہے کہ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا جو بھوسا ہوتا ہے نا بالکل پسا ہوا، اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے لشکروں کو ایسا ملیا میٹ کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا. تو یہ ہم جیسوں کو سمجھانے کے لیے، ہم جیسوں کو بتانے کے لیے کہ اللہ سے کبھی نہیں لڑنا آپ نے. اور یہ واقعتاً میں آپ کو حقیقی بات بتاؤں، انسان کی جو ہے نا گناہوں کی جو ڈومین ہے نا وہ کئی گناہ ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں مطلب قتل ہو جاتا ہے انسان سے، کیا ہے، خطرناک ہے، سزا بہت بڑی ہے، لیکن آپ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر نا جو وعید رکھی ہے وہ کہہ دیا جی ساری انسانیت ہے قتل، لیکن بحرب من اللہ و رسولی نہیں ہے، اللہ اس کے رسول سے جنگ نہیں ہے. اسی طریقے سے اور کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم کیا کرو، واتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا سے بچو، کیونکہ اس میں اور اللہ کے بیچ میں کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی بیچ میں رکاوٹ نہیں ہوتی، ڈائریکٹ جاتی ہے اور اللہ ایسے قبول کرتا ہے مظلوم جو ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو موبقات کا جو کانسیپٹ ہے، جو ہلاک کر دینے والے جو کانسیپٹس ہیں، ہلاک کر دینے والے جو گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ مینشن کیے ہیں اللہ کے رسول کے تھرو کہ انسانوں یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتی ہیں. اور میں نے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو مطلب کئی گناہوں کے اندر ملوث ہیں، اور مطلب 10-12 سال کی عمر سے ملوث ہیں، 50 سال تک وہ گناہ کریں، 40 سال کا عرصہ اتنی کنسسٹنسی گناہ کے اندر. اللہ نے برباد نہیں کیا. اللہ کہاں برباد کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو برباد کیا، سود سے برباد کر دیا. جب اس نے سود لیا، جب اس نے انٹرسٹ بیس کوئی جو ہے نا اس نے ٹرانزیکشن کی، اور اس طرح کے معاملات میں کہ وہ بحرب من اللہ و رسول ہے، ادھر اللہ تعالیٰ نے اس کو برباد کر دیا. تو کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ باؤنڈریز ایسی ہوتی ہیں جو کراس نہیں کر سکتی، جس کو اللہ تعالیٰ کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، تم ان کو کراس کرو گے. گناہوں کے اندر بھی بڑے لیولز ہیں، تم ان کو کراس کرو گے اور مارے جاؤ گے آگے. تو انسان جو ہے نا گناہ کرتا ہے، گناہ ہوتے رہتے ہیں انسان کے، لیکن دل کی ایک کیفیت یاد رکھنی ہے آپ نے
گناہ ایک الگ ایلیمنٹ ہے، کبھی ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، لیکن دل کی کیفیت بتا رہا ہوں جو یہ پوری باتوں کا نچوڑ ہے، کہ دل کی کیفیت انسان کی نا بڑی عاجزانہ ہونی چاہیے. اللہ کس دل کو عذاب دیتا ہے پتہ ہے؟ جو گناہ گار تو ہے لیکن ساتھ میں متکبر بھی ہے دل. اور وَقَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، مطلب وہ گناہ گار جو علل اعلان گناہ کرتا ہے، جس کے دل کے اندر کوئی شرم و حیا نہیں ہے، جس کو پکڑے جانے کا خوف نہیں ہوتا. دیکھیں ایک قتل ایک لیفٹ والے انسان نے بھی کیا، قتل ایک رائٹ والے انسان نے بھی کیا، لیکن اس کا کیا ہے کہ اس کے بعد ندامت اور شرم ساری ہے. دوسرا انسان کیا ہے، قتل کرنے کے بعد فرعون بنا ہوا ہے. اللہ کے نزدیک یہ دونوں قاتل برابر نہیں ہو سکتے. اس کے پاس پھر بھی کوئی چانس ہے، شاید کوئی ادا اللہ اس کو بچا لے، نکال لے، لیکن یہ تو اپنا سرٹیفکیٹ اور پکی مہر لگا رہا ہے اپنی جہنمی ہونے کی. بچتا ہوا بھی مر جائے گا یہ انسان. تو اپنا وہ دل رکھیں اصل میں. اور ابراہ کے یہ الفاظ تھے اس دور کے اندر کہ آج تو اس کعبے کو میرے علاوہ کوئی، اس سے پتا کیا پلاننگ کی تھی؟ اس نے پلاننگ یہ کی تھی کہ یہ بڑے بڑے ہاتھی لے کے جاؤں گا، زنجیریں ہیں میرے پاس، تو میں کعبے کی دیوار پہ باندھ کے زور سے کھینچوں گا اور یہ دیواریں ٹوٹ جائیں گی. اس کو لگ رہا تھا کہ وہ دیوار ہے لگتا تھا اس کو دیواریں خالی. جو دیوار کو دیوار کے ایسپیکٹ سے دیکھ رہا ہے وہ جاہل انسان ہے. جو ایک بلڈنگ کو بلڈنگ کے ایسپیکٹ سے دیکھتا ہے وہ جاہل انسان ہے. جو ایک انسان کو انسان کے ایسپیکٹ سے دیکھ رہا ہے کہ جی انسان ہے، وہ ایک جاہل انسان ہے، وہ ایک امیچور، وہ ایک بے وقوف انسان ہے. چیزوں کو نا قرآن کی نظر سے دیکھنا شروع کریں آپ. اور قرآن یہ کہتا ہے لوگوں کے جرائم اور جرموں میں سے کرائم میں سے بڑا کرائم یہ ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی کا جو ظاہر ہے نا، جو اس کا فزیکل پرسپیکٹو اور ایسپیکٹ جو فزیولوجیکل ورلڈ کا ہے، وہ اس کو جانتے ہیں اچھے طریقے سے. جو 3D ورلڈ جو ہے، 3 ڈائمینشنز جو ہیں، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، لیکن جو آخرت ہے وہ اس سے غافل ہے ایکچولی. تو اللہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے تاریخ میں، ہسٹری معاملات کو لے کے کہ تم نے بیونڈ لمٹس دیکھنا ہے، تم نے بہائنڈ دا کرٹن دیکھنا ہے، تم نے دیوار کے پیچھے دیکھنے کی کوشش کرنی ہے، تم نے آخرت کو دیکھنے کی کوشش کرنی ہے، تم نے غیب کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. ان سین کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے، جس کو انسان ظاہریت کے ساتھ نہیں پکڑ سکتا، ظاہریت کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا. جس کو انسان جو کرے گا کر لے، اس کے لیے کیا تھا، ایک دیوار ہے، چھوٹی دیوار ہے، ہاتھی آرام سے کرتے گا، لیکن وہ ایک پاور تھی، نہیں کر سکا. اور جو پیچھے ہم نے ذو نواس کو جو پڑھا تھا، یہودی جو تھا، اس کا کیا، اس کو لگتا تھا عبداللہ سامر جو ہے، اس کو جو ہے میں عبداللہ بن سامر جو ہے اس کو میں فوج کو بولوں گا ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی. وہ لے کے گئے نا اس کو پہاڑ کے اوپر، کیا ہوا؟ پہاڑ ہل گیا، اس کے فوجی مر گئے، وہ نہیں مرا. پھر دوبارہ بھیجا سمندر کہ جا کے غرق کر دو، ڈبا دو. اس کو لگتا کہ اس کے بولنے سے ہو جائے گا اور وہ جو ہے ڈوب جائے گا. وہ نہیں ڈوبا، اس کو کچھ نہیں ہوا. کشتی ہلی یوں کر کے، باقی سارے فوجی ڈوب کے مر گئے، وہ واپس آ گیا. تو چیزیں جو ہے اللہ کے نام سے ہوتی ہیں، اللہ کے نام سے چلتی ہیں. تو یہ عقیدہ جو ہے نا، یہ بلیف سسٹم، یہ اصول اپنے دل کے اندر نا راسخ کر لیں، مینیفیسٹ کر لیں، اسٹیمپ لگا دیں. اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے بغیر کسی سے نہیں ہوتا. ہاتھی آ جائیں بھلے، لشکر آ جائیں بھلے. اس پوری سٹوری کا لب لباب میں ایک آیت میں آپ کو دیتا ہوں. سورہ یونس کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا هو، کہ اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانے پہ آئے نا، اگر اللہ مطلب تمہیں نقصان نے چھونا ہے، اللہ چاہے اگر، فلا کاشف لہ الا هو، دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی. وہیں یمسسک بخیر، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے کہ تمہیں خیر کیا کرے، مس کرے، چھوئے، ٹچ کرے، فلا راد لفضل، تم اس کے فضل کو جو ہے نا ڈینائی نہیں کر سکتے، منع نہیں کر سکتے. پہنچے گی جس کو پہنچنا ہے، جہاں سے پہنچنا ہے، جدھر سے پہنچنا ہے، وہ پہنچ جائے گی. یصیب بہ، پہنچاتا ہے اس کو خیر، اور من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کو جیسے جہاں وہ چاہتا ہے وہ پہنچاتا ہے. وہ اللہ ہے، بڑی طاقتور چیز ہے. تو پوائنٹ آخری جس کے اوپر بات کو میں ختم کروں گا وہ کیا ہے؟ یار اللہ سے نہیں لڑنا کبھی آپ لوگوں نے. کبھی اللہ لڑنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک فزیکلی، دوسری بات یہ کہ مینٹلی، کوگنیشن کے اندر، نفسیات کے اندر، کہ میں اللہ کو جو ہے نا وہ دھوکہ دے دوں گا، نہیں دے سکتے.
منافقین دنیا کے بہت بڑے تصورات میں سے، فلسفیز میں سے ایک فلسفہ ہے نفاق. اور اللہ کہتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا، ان کو لگتا ہے کہ وہ اللہ اور مومنین کو دھوکہ دے دیں گے، لیکن اللہ کیا کہتے ہیں وما یخدعون الا انفسهم، وہ اصل میں کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو اللہ سے کبھی نہیں لڑنا آپ نے. ادھر ادھر انسان جو ہے نا وہ گلاٹیاں مارتا رہے، ادھر ادھر انسان قلع بازیاں مارتا رہے، لیکن آپ نے کبھی اللہ سے مائنڈ میں ہمیشہ کیسے بھی آپ کا سٹیٹس ہے، آپ اچھے انسان ہیں یا برے انسان ہیں، آپ کیا کریں، آپ کا دل یوں جھکا ہوا ہونا چاہیے اللہ کے آگے، سبمسو ہونا چاہیے، یوں دل نہیں ہونا چاہیے اللہ کے. ہمارے یہاں نا لوگوں کے آگے ہے جھک جاتے ہیں جی حضور ہی کرنے کے. لوگوں کے آگے رہیں چوڑے، آپ لوگوں کے آگے آپ کانفیڈنٹ رہیں، پازیٹیو رہیں، ادھر نہیں فقیری دکھانی ہے آپ نے. لیکن اللہ کے آگے آپ کا دل کیسا ہونا چاہیے، یوں دل ہونا چاہیے، یوں یا اللہ میں ایسا ہی ہوں. جو یوں لے کے آئے گا، جو یہ دل لے کے آئے گا نا اللہ کے پاس، اللہ کو یہ چیز پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری نماز کیا رکھی، جھکنا ہی تو ہے نماز میں، اور کیا. اللہ اکبر، کیا کر رہے ہیں جی، اللہ کھڑے ہو گئے جی. کھڑا کون ہوتا ہے؟ تعظیم جس کو دینی ہوتی ہے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. رکوع میں چلے گئے جی سبحان ربی سبحان ربی، پھر کھڑے ہو گئے سمیع اللہ، پھر سجدے میں بیٹھے جی، سجدے میں سبحان ربی الاعلی. مطلب کیا ہے، ماتھا ٹکا دیا آپ نے. بہت بڑی بات ہوتی ہے. کبھی اس پوسچر کو آپ اپنے مائنڈ میں سوچے نا، وہ کس طرح کا پوسچر ہے، وہ کون سی اسٹیٹ ہوتی ہے جس میں انسان سجدے میں ہوتا ہے. اور حدیث میں سب سے زیادہ قریب بندہ جو ہے نا اللہ سے، وہ سجدے کے اندر ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سب کچھ تو جھکا چکا ہوتا ہے انسان، سوائے دل کے، سوائے نیتوں کے. آئی سمجھے؟ تو یہاں پہ آج کا جو ہمارا سیشن ہے اس کو ہم ایپیسوڈ 6 کو کلوز کرتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ سیشن کے اندر، کیونکہ ہمارے یمن کا آلموسٹ جتنا بھی ہے وہ ریپ اپ ہو گیا ہے. پھر فردر جو یمن کی جو بادشاہی ہے وہ ابرہہ کی اولاد اور بھائی ان میں جاتی ہے، وہاں سے وہ ہمارا آلموسٹ فنش ہو گیا. اب ہم انشاءاللہ جو مکہ ہے، مکے کے اندر اسماعیل علیہ السلام کی جو لینیج جو لیگیسی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی جو 12 اولادیں ہیں، جس کے اندر نابت اور قیدار یہ 2 بڑے نام ہیں. اولادیں تو ان کی 12 ہیں، لیکن باقیوں کے جو نام ہیں وہ اتنے تاریخ کے اندر نہیں ملتے. نابت اور قیدار جو ہیں یہ 2 بڑے نام ہیں جو تاریخ کے اندر آتے ہیں. پھر ان سے آگے جو ہے ان کی لیگیسی چلتی ہے. اور پھر عدنانی قبیلہ کس طریقے سے آگے وجود میں آتا ہے. پھر وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں. پھر دوبارہ ہم عبد المطلب کو کنیکٹ کریں گے اس پوری لینیج کو پڑھ کے. اینڈ دین ابراہیم علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں وہ کس طریقے سے ڈسٹورٹ ہوئیں، اور بت پرستی کس طریقے سے، جو پیگنس کا جو کانسیپٹ ہے، بت پرستی جو آئیڈل ورشپنگ جو ہے، وہ کس طریقے سے مکے کے اندر آئی. انشاءاللہ اس کو ہم جو ڈیٹیل میں لے کے جائیں گے. تو آج کے سیشن کو کلوز کرتے ہیں. دعا پڑھ لے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.